وہ ایک عام سی شکل و صورت والی حجابی لڑکی تھی جس پر اس کے ہی کزن کا دل آ گیا تھا۔ وہ اسے نکاح کا پیغام پہنچاتا ہے مگر وہ اسٹینڈرڈ کا فرق ہونے کی وجہ سے ہچکچاہٹ کا شکار انکار کر دیتی ہے۔ جب بھی وہ زبردستی نکاح کرتا ہے اور کچھ روز بعد وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے۔ جب وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر آتا ہے تمہاری اس کا نقاب میں لپٹا چہرہ کھینچ کر بے نقاب کرتا ہے کہ جبھی آخر اس نکاح میں خرابی ہی کیا ہے جو تم مسلسل انکار کیے جا رہی ہو؟ حسرہ کی والدہ نے تیز لہجے میں سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ ماما آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی بس۔ وہ ضد ہو گئی تھی۔ حسرہ میرا بچہ، تمہارے تایا اتنے مان جو تمہارا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ تمہارے باپ کی بھی آخری خواہش یہی تھی کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، تو پھر نخرہ کس بات کا ہے؟ وہ اب نرمی سے بولی جو بجھی ہوئی آنکھوں سے اپنے سامنے ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ ماما آپ میرا رشتہ ہم پلہ لوگوں میں طے کر دیں، میں اف بھی نہیں کروں گی، مگر تایا جان کے گھر نہیں۔ اب جانتی ہے نا کہ ہم کسی بھی طرح ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اس نے نم لہجے میں جواز پیش کیا تھا۔ وہ اپنا سر پیٹ گئی تھی۔ لڑکی آخر تم کس بنا پر اتنی بات کر رہی ہو؟ تمہاری تائی اتنی محبت والی عورت ہے۔ تایا سگی بیٹیوں سے محبت کرتا ہے۔ روپیہ پیسہ تو کبھی ہمارے درمیان رہا ہی نہیں، تو پھر کیوں تم اتنی باولی ہوئی جا رہی ہو؟ وہ سر پیٹ گئی تھی۔ ماما آپ نہیں جانتی لوگ تائی اماں کے گھر والے ہمارا رہن سہن دیکھ کر کیسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ افسردہ سے بول ہی نہ سکی تھی کہ وہ اس کے لباس سے زیادہ اس کی رنگت کا مذاق اڑاتی ہیں۔ دیکھو حسنہ، پہلی بات تو یہ بچہ کہ ہمارے یہاں یہ نئے دولت مندوں والی چھوری حرکتیں کوئی نہیں کرتا۔ تمہارے تایا تائی کوئی نئے امیر نہیں ہوئے ہیں جن سے اوقات سے زیادہ دولت سنبھالی نہیں جا رہی۔ تمہارا دادا ایک لینڈ لارڈ آدمی تھا، تمہارے باپ کے پاس بھی کم دولت نہیں تھی، بس جوانی کے دنوں میں وہ بھٹک گئے تھے اور اپنا سب گوا بیٹھے، لیکن پھر بھی تمہارے باپ ہمارے لیے یہ عزت کی چھت اور اچھا خاصا روپیہ پیسہ چھوڑ کر گئے ہیں جو میں نے تمہاری شادی کے لیے سنبھال رکھا ہے۔ تم کیوں دل چھوٹا کرتی ہو؟ کیا ہم نے کبھی تمہاری کسی بھی خواہش کو پورا کرنے میں دیر کی ہے؟ وہ اپنی بیٹی کی منطق سمجھنے سے قاصر تھی۔ بس جو بھی ہے، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، اور ویسے بھی المیر بھائی باہر سے پڑھ کر آئے ہیں، میرے اور ان کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک بات اور، میں کسی کی بھی خاطر اپنا پردہ نہیں چھوڑوں گی۔ انہوں نے مجھے 1 یا 2 بار بس بچپن میں ہی دیکھ رکھا ہے، نکاح کے بعد اگر انہوں نے میری واجبی سی شکل کو قبول نہیں کیا تو بالآخر اس نے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا تھا۔ انکار کی بس یہی وجہ ہے؟ انہوں نے پرسوچ انداز میں سوال کیا تھا۔ جی، اور کیا وجہ ہونی ہے؟ وہ خائف سی نگاہیں چرا گئی تھی۔ تم نکاح کی تیاری رکھو، جمعہ کے دن تمہارے تایا تائی نکاح کرنے آ رہے ہیں، ساتھ ہی سادگی سے رخصتی بھی ہے۔ حسرہ نے بیچارگی سے لب چبائے تھے۔ المیر بیٹا، وہ جو رف اینڈ ٹف ہولی میں تھکا ہارا سا بھی گھر میں داخل ہوتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا، ماں کی آواز پر چونک گیا تھا۔ یس ماما۔ کوٹ صوفے کی ایک جانب رکھتا وہ پاس ہی بیٹھ گیا تھا، جو نفیس سی ساڑی کا پلو درست کرتی ہولے سے مسکرائی تھی۔ جانی، آپ کا کل نکاح ہے حسرہ بیٹی کے ساتھ، کیا آپ خوش ہیں؟ ہمارے فیصلے سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ شیریں لہجے میں محبت سے سوالیہ بولی تو وہ دھیمی سے مسکرایا۔ کیا میں نے پہلے کبھی آپ کے اور بابا کے کسی فیصلے سے انکار کیا ہے؟ وہ ایبرو اٹھائے سوالیہ بولا تھا۔ ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ انہوں نے آنکھ بھر کر اپنے شہزادے بیٹے کو دیکھا تھا جو اپنے نام کی طرح نوابوں جیسا مزاج رکھتا تھا، مگر اپنے گھر والوں کے لیے وہ ایک الگ ہی شخصیت رکھتا تھا۔ مگر پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ نکاح سے قبل ایک بار حسنہ کو دیکھ لیں۔ بیٹا، 1 یا 2 دن کی نہیں بلکہ زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ وہ سنجیدہ تھی۔ ماں، آپ کیوں چاہتی ہیں کہ میں ایک شرعی پردہ دار لڑکی کو نکاح سے پہلے بے حجاب کروں؟ وہ لب بھینچ کر سنجیدگی سے بولا تو تعصبی سانس کھینچ کر رہ گئی۔ بیٹا، اس کا حق تمہیں تمہارا مذہب دیتا ہے، وہ سمجھانے والے لہجے میں بولی تھی، مگر میں اپنی بیوی کو پہلی منہ دکھائی کا تحفہ دینا چاہتا ہوں جو نکاح کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا۔ کیا آپ میری اس خواہش کا احترام کر سکتی ہیں؟ اپنے بیٹے کے لہجے کی مضبوطی پر انہیں اپنی تربیت پر فخر محسوس ہوا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ ماتھا چوم کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی جو کوٹ اٹھاتا اپنے روم کی جانب بڑھا تھا۔ سفید جوڑے میں ملبوس سر سے لے کر پاؤں تک مکمل حجاب میں المیر کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی حسنہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایئر کنڈیشن کی کولنگ میں بھی اس کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔
ہاتھوں کو آپس میں مسلتی وہ تذبذب کا شکار تھی۔ جھکی جھکی سی گداز پلکیں جب ہی کوئی کھٹکے کی آواز کے ساتھ روم میں داخل ہوا تھا وہ سانس روک گئی تھی۔ کاٹن کے کڑکڑاتے سفید شلوار سوٹ میں ملبوس، کندھوں پر مردانہ شال ڈالے، وہ کمرے کا دروازہ مقفل کرتا بھاری قدموں کی چاپ چھوڑتا نزدیک آ رہا تھا۔ حسنہ کے دل کی دنیا زیر زبر ہو رہی تھی۔ سانسوں کا زیر و بم اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ السلام علیکم، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اس کے بے حد نزدیک جگہ سنبھال کر بیٹھ گیا تھا۔ حسنہ بدک کر ذرا فاصلے پر ہوئی تھی۔ المیر کی پیشانی پر شکنوں کا جال بن گیا تھا۔ شاید آپ اس ڈریس میں کمفرٹیبل نہیں ہیں، پہلے چینج کر لیں پھر بات کرتے ہیں۔ وہ خود ہی ذرا فاصلے پر ہوا تھا۔ حسنہ نے گھبرا کر پلکوں کی چلمن اٹھائی تھی۔ سیاہ گھنی پلکوں کے اوٹ میں سبز مقناطیسی آنکھوں میں پریشانی ہچکولے لے رہی تھی جو نقاب کے پیچھے سے لب چبا رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ مقابل کی سیاہ آنکھوں میں موزن جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ خائف سی نگاہیں چراتی پلکیں جھکا گئی تھی جس پر چھایا طلسم لمحوں میں ٹوٹ گیا تھا۔ اجازت ہے؟ وہ نرمی سے اس کے نقاب کی پن دوپٹے سے الگ کرتا ایک لمحے کے لیے مبہوت رہ گیا تھا۔ سانولی پرکشش کتابی چہرہ پسینے سے نم، خود میں الگ ہی قسم کی نورانیت لیے کسی کوہ نور کے ہیرے کی مانند چمک رہا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں پر سایہ فگن جھکی جھکی پلکیں اور ہلکے گلابی لپ گلوز سے سجے کپکپاتے ہونٹ، وہ ماہ جبین المیر حسن کو چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ وہ کسی جادوئی سحر میں جکڑا دھیرے سے جھکا تھا اور اس کی عرق آلود پیشانی کو اپنے لمس سے مہکاتا وہ اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ حسین، پیشانی سے پیشانی ٹکراتا وہ ایک جذب سے بولا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو میں وہ کھونے لگا تھا۔ حسنہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر رخساروں پر بہہ گیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ میں چینج کر لوں؟ اس نے گھبرا کر تیزی سے اسے دور کیا تھا اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارد گرد کے منظر پر نگاہ دوڑائی تو حیا سے اس کی نگاہیں جھک گئی تھیں۔ کمرے کی مدھم روشنی کو خوابناک بناتے مٹی کے دیے اور گلاب کی مہک حواسوں پر سوار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے المیر کو حیران و پریشان چھوڑ واش روم میں گھس گئی تھی جو بند دروازے کو تکتا رہ گیا، اور پھر خود بھی اٹھ کر ڈریسنگ روم کی جانب گیا تھا جو اپنا لباس وغیرہ سب باہر ہی چھوڑ گئی تھی۔ حسنہ، وہ جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنی سیاہ رنگت پر بہتے آنسو دیکھ رہی تھی ایک دم چونک گئی تھی۔ جی؟ واش بیسن کا نل کھول کر آواز کو بظاہر نارمل کیا تھا مگر وہ اس کے لہجے کے بھاری پن پر ٹھٹک گیا تھا۔ حسنہ، رو رہی ہیں؟ وہ دوبارہ دستک دیتا مشکوک ہوا۔ نہیں۔ وہ گڑبڑا کر تیزی سے آنسو پوچھتی واش روم کا دروازہ کھول چکی تھی۔ یہ آپ کا ڈریس؟ وہ لون کا سوٹ اس کی جانب بڑھاتا مخمصے کا شکار تھا۔ جی، وہ میں بھول گئی تھی۔ وہ مسکرانے کی ناکام سے صحیح کرتی آنکھیں جھکا گئی تھی جس کی گہری نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ آپ فریش ہو کر باہر آ جائیں، شکرانے کے نفل ساتھ ہی ادا کریں گے۔ وہ فی الحال مزید کوئی بات کرنے کا ارادہ ترک کرتا گم گیا تھا جبکہ وہ ایک گہری سانس لیتی واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ وہ باہر آئی تو وہ جائنماز بچھائے اس کا منتظر تھا۔ نرمی سے مسکراتا وہ اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھیر گیا تھا جو نماز کے اسٹائل میں دوپٹہ لپیٹتی ذرا فاصلے سے اپنا جائنماز بچھاتی نیت باندھ چکی تھی۔ صبح کا روشن اجالا چاروں جانب پھیل کر اپنی نرم گرم کرنیں بکھیر چکا تھا۔ حسنہ صبح سویرے اٹھنے کی عادی تھی جبکہ المیر ابھی تک سو رہا تھا۔ گھڑی 9 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ صوفے پر پاؤں سمیٹ کر بیٹھی وہ مسلسل المیر کے رویے کے بابت سوچ بچار میں گم تھی جو نفل ادا کرنے کے بعد اس کے ساتھ بہت ساری باتیں کرتا اس کی بدگمانی دور کر گیا تھا۔ اس رشتے کا آغاز اس کی سوچ کے برعکس بہت خوبصورت تھا۔ اسے لگا تھا اس کی صورت اور رنگ و روپ دیکھ وہ اسے دھتکار دے گا مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ شخص اس کی سوچ کے برعکس بلا کی حسین سوچ کا مالک تھا جو خود انتہائی خوبصورت ہونے کے باوجود کسی قسم کی اکھڑ مزاجی سے کوسوں دور تھا۔ وہ ایک ٹرانس میں چلتی ہوئی آئینے کے عین سامنے آ کر ٹھہری تھی۔ آئینے میں نظر آتا اپنا عکس دیکھ وہ کچھ لمحوں کے لیے مبہوت رہ گئی تھی۔ المیر کی محبت ہی تھی جو وہ خود کو ایک ہی رات میں خوبصورت لگنے لگی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ نازک سے نین نقش، بڑی بڑی آنکھیں، پنکھڑی سے گلابی لب، ایک رنگ ہی تو تھا جو دبتا ہوا تھا، اور اسکول کالج میں سب اسے کالی کالی کہہ کر چڑھایا کرتے تھے۔ اتنا محو ہو کر کیا سوچا جا رہا ہے جانم؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم یہ اندازہ ہی نہیں لگا سکی تھی کہ المیر کب جاگا تھا اور اسے پیچھے سے اپنے حصار میں قید کرتا، گردن پر پیار کرتا اسے چونکا گیا تھا۔ آپ کب جاگے؟
وہ چونک کر ہوش میں آئی تھی جو اسے کمر سے تھام کر رخ اپنی جانب گھما چکا تھا، جب آپ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ پشت پر بکھرے ہلکے نم بالوں کو مٹھی میں بھر کر چہرے سے قریب کر ان کی خوشبو خود میں اتارتا وہ اسے شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اب جلدی سے فریش ہو جائیں، پھر ہمیں نیچے بھی جانا ہے، وہ نظریں چکاتی نرمی سے بولی تھی۔ وہ ذرا مصروف سا بولا تھا تو حسنہ گھور کر اس سے فاصلے پر ہوئی تھی۔ ہم نیچے جا رہے ہیں، سب ہمارا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ وہ گھور کر تنبیہ کرتی واش روم کی جانب دھکیل چکی تھی۔ ارے یار مگر جی نہیں، چلے جائیں فوراً۔ وہ مسکراہٹ دباتی اسے پرے دھکیل گئی جو اسے دبوچنے کو آگے بڑھا تھا، مگر وہ شرارت سے بھاگ کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی۔ یہ ظلم ہے لڑکی، وہ اونچی ہانک لگا کر بولا۔ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ حکم ہے، وہ بھی میرا۔ اس کی کھلکھلاتی ہوئی آواز پر وہ دھیرے سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ اچھا میرے کپڑے تو نکال دو باہر آ کر۔ ایک آخری کوشش کی۔ جی نہیں، میں پہلے ہی واش روم میں ہینگ کر چکی ہوں۔ اس بار وہ دروازے کو گھور کر ہی واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ولیمہ فی الحال کچھ وجوہات کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ المیر بھی شادی کی 2 دن کی چھٹی کے بعد ہی آفس جانے لگا تھا۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی، اس کے تمام وہم المیر کی بے پناہ محبت کے آگے دم توڑ گئے تھے۔ وہ خوش تھی، خوش بخت اور خوبصورت بھی، اور اس بات کی گواہی ہمیشہ المیر کی آنکھوں سے ٹپکتی محبت دیا کرتی تھی جس پر وہ بھی جھیم چاہتی تو کبھی شرما جاتی تھی۔ آج وہ المیر کی فرمائش پر ساڑی زیبتن کیے پراپر حجاب میں دل سے تیار ہوئی تھی۔ المیر کے ماموں مامی نے اپنی شادی کی 25ویں سالگرہ کی سیلیبریشن میں انہیں بھی مدعو کیا تھا۔ خاور صاحب کی طبیعت کی ناسازی کے باعث محض وہی دونوں اس دعوت میں شرکت کر رہے تھے۔ وہ نقاب پن کرتی ابھی پلٹی ہی تھی کہ اسی وقت المیر روم میں داخل ہوا تھا، جو بریف کیس ایک جانب رکھتا معمول کے مطابق اپنی باہیں کھولتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ جو اس کی پسند میں ڈھلی اس کا ایمان بہکا رہی تھی، وہ لمحے کی بھی دیری کیے بغیر بھاگ کر اس کے سینے سے جا لگی تھی، جو اس کی نازک وجود کو باہوں میں قید کیے اپنی دن بھر کی تھکن دور ہوتی محسوس کر رہا تھا۔ چلیں جلدی سے تیار ہو جائیں آپ بھی۔ بازوؤں پر پڑا کوٹ اپنے ہاتھ میں لیتی دور ہونے لگی تھی، جس نے اس کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ ذرا صبر تو کر لیں، اتنی دیر سے اور اتنے دل سے تیار ہوئی ہیں میرے لیے، تو ذرا اپنا انعام بھی تو وصول کر لیں۔ اس کے نقاب پن اسکارف سے جدا کرتا وہ دھیرے سے جھک کر پیشانی پر پیار کرتا اس میں کھونے لگا تھا۔ المیر بس چلیں، اب بس جلدی سے تیار ہو جائے ورنہ ہمیں دیر ہو جائے گی۔ اتنا تیار ہونے کے بعد اتنے فاصلے قائم کرنا یہ سیدھا سیدھا ظلم ہے بیگم صاحبہ، وہ سر داغ خارج کرتا بیچارگی سے بولا تھا تو وہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ کوئی ظلم نہیں ہے، چلیں جلدی سے تیار ہو جائیں، میں اپنا نقاب ٹھیک کر لوں، آپ ہمیشہ خراب کر دیتے ہیں۔ وہ ذرا خفا ہوئی تھی۔ بیوی، یہ نقاب پن اسکارف سے جدا کر اس چہرے کا دیدار کرنا جو صرف میری ملکیت ہے، یہ احساس ہی میرے لیے دنیا کا فرحت بخش احساس ہے۔ حسنہ چونک کر پلٹی تھی اور پھر اس سیاہ آنکھوں میں رقم محبت دیکھ اس کی آنکھیں بھیگنے ہی لگی تھی کہ اس نے تیزی سے خود پر ضبط کیا تھا۔ بس مجھے آج پتہ چل گیا کہ آپ کسی مزدور سے کم ہرگز نہیں ہیں۔ چلیں شاباش، جلدی سے ریڈی ہو جائیں۔ وہ حکم بجا لانے والے انداز میں سر جھکاتا سر پر پیار کرتا واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ سیاہ رنگ ٹکسیڈو میں ملبوس المیر کی چھاپ ہی نرالی تھی۔ وہ کسی شہزادے کی مانند بھاری قدم اٹھاتا اپنے حصار میں اس کامنی سے شہزادی کو لیے وہ محفل میں الگ ہی نظر آ رہا تھا۔ المیر، آپ پلیز میرے ساتھ ہی رہیے گا، میں تو یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس پارٹی میں شہر کی ساری ایلیٹ کلاس موجود تھی۔ وہ رنگا رنگ کے لوگوں کے سیلاب کو دیکھ شدید گھبراہٹ کا شکار تھی۔ حسنہ مائی لو، ریلیکس، میں ہوں نا، آؤ میں تمہیں ماموں اور مومانی سے ملواتا ہوں۔ وہ اسے لیے شہرام ماموں اور صنوبر مامی کی جانب لے آیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ویلکم ویلکم، کیسی ہے ہماری بیٹی؟ وہ دونوں میاں بیوی ہی اس سے بہت پرتپاک انداز میں ملے تھے۔ ان کے شفقت بھرے لہجے پر حسنہ کے چہرے پر سکون بھری مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، ہیپی اینیورسری، وہ دھیرے سے بولی تھی تو وہ دونوں ہی مسکرا دیے تھے۔ اب المیر باقی سب سے بھی ملاقات کرتا مسکرا کر باتوں میں مشغول ہو گیا تھا، جبکہ وہ غیر مردوں کے بیچ خود کو مسفٹ محسوس کر رہی تھی۔ جبھی المیر کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتی وہ ذرا فاصلے پر آ گئی تھی۔ المیر نے 1-2 بار اس کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا دی تھی اور وہ پھر باتوں میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ وہ مسلسل بور ہو رہی تھی۔ نقاب کی وجہ سے اسے اکیلے بیٹھ کر کولڈ ڈرنک پینا بھی عجیب لگ رہا تھا، جبکہ وہ ہمیشہ ہی نقاب میں کھایا پیا کرتی تھی۔ حسنہ، او ہائے، کیسی ہو؟ یہ ماموں کی بڑی بیٹی تھی جس سے پہلے بھی اکثر ملاقات ہو چکی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں ریبا؟ وہ خوش اخلاقی سے
گویا ہوئی تھی، میں ہمیشہ کی طرح خوبصورت، تم بتاؤ آج بھی یہ 2 شالہ اوڑھ کر آئی ہو؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے گویا ہوئی تھی۔ جی۔ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ المیر کی نظر پڑی تو وہ اسے اریبہ کے ساتھ باتوں میں مصروف دیکھ مطمئن ہو گیا۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا حسنہ کہ تم صرف نام کی حسنہ ہو؟ حسن نام کی کوئی چیز تم میں موجود تو نہیں ہے، اور المیر جیسے شخص کے ساتھ تم خاص جچتی نہیں ہو۔ وہ استہزائیہ مسکرائی تھی، ساتھ ہی اس کی ایک فرینڈ بھی وہیں آ گئی تھی۔ ربا، ان سے ملو، یہ المیر جہانزیب کی وائف ہے۔ وہ اس کا تعارف کرواتی استہزائیہ مسکرائی تھی۔ اور ریلی، المیر نے اس جیسی لڑکی سے شادی کی ہے؟ یار یہ تو المیر کے ساتھ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اسی تو ڈریسنگ تک کرنے کی تمیز نہیں ہے، ملانی باجی، ہاں ہاں ہاں۔ ذلت اور سبکی کے باعث حسنہ کی رنگت تمتما اٹھی تھی۔ ارے اور پتہ ہے ان کا نام کیا ہے؟ حسنہ، اور ان کے حسن کا پیمانہ تم ان کے ہاتھوں کی رنگت دیکھ کر ہی اندازہ لگا لو۔ وہ کہکا لگا اٹھی تھی۔ جی الحمدللہ، میں جس قدر خوبصورت ہوں اس کا اندازہ آپ اس بات سے ہی لگا لیں کہ میں مسز المیر جہانزیب ہوں، اور میرا شوہر دن بھر میرے حسن کی تعریف کرتے نہیں تھکتا۔ وہ خود پر قابو کرتی شدید ضبط سے بولی تھی۔ ان دونوں کے چہروں کی ہنسی پل میں غائب ہوئی تھی۔ ہیلو لیڈیز، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے وہ ذرا نزدیک آیا تھا۔ کچھ خاص نہیں، میں بس اپنی دوست سے تمہاری مسز کا تعارف کروا رہی تھی۔ وہ فوراً اپنے تاثرات درست کرتی مسکرا کر گویا ہوئی تھی۔ اوہ اچھا۔ وہ دونوں کزنز آپس میں باتوں میں مصروف ہو گئے تھے، جبکہ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ کب کیک کٹ ہوا اور سب نے کھانا کھایا، وہ پوری محفل میں غائب دماغی سے رہی تھی۔ حسنہ یار، میں کب سے باتیں کیا جا رہا ہوں اور تم ہو کہ کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہی ہو۔ المیر مسلسل حسنہ کی خاموشی دیکھ ضد ہوا تھا۔ جی سوری، وہ میں نے سنا نہیں۔ وہ چونک کر ہوش میں آئی۔ میں نوٹ کر رہا ہوں تو پارٹی میں بھی غائب دماغی سے رہی ہوں اور ابھی بھی مسلسل خاموش ہو۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی دنیا میں کتنے حسین چہرے موجود ہیں نا۔ وہ پرسوچ سے بولی۔ ہاں بالکل، دنیا میں خوبصورتی کی کمی ہرگز نہیں ہے۔ اسے نظروں کے حصار میں قید کرتا محبت سے بولا، جبکہ اس کا دماغ کہیں اور ہی تھا۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں لوگ صرف حسین چہروں کے دیوانے ہیں۔ حسن کے آگے سب ماند پڑ جاتا ہے۔ اسے ایک دم اپنی کمزوری کا احساس ہوا تھا۔ ویسا بھی نہیں ہے، اس کی نظر روڈ پر مرکوز تھی۔ ایسا ہی ہے، لوگ حسین چہروں کے پیچھے چھپے مکار چہرے فراموش کر ہمیشہ خوبصورتی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ نہ جانے کیوں اس قدر تلخ ہو گئی تھی۔ آپ نے وہ نہیں سنا؟ نہ کرو بحث، ہار جاؤ گی۔ حسن اتنی بڑی بھی دلیل نہیں۔ وہ ذرا گنگنانے والے انداز میں بولتا اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گیا تھا۔ ہے حسن بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر حسن اتنی بڑی دلیل نہ ہوتا تو آج سینکڑوں لڑکیاں صرف اس وجہ سے گھروں میں نہ بیٹھی ہوتی کہ ان کی دبتی ہوئی رنگت خوبصورتی کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ حسن اتنی بڑی دلیل ہے کہ آسمائیں وقت پیدائش اچھے نصیبوں کے ساتھ لڑکی کے اچھی صورت ہونے کی بھی دعائیں کرتی ہیں۔ حسن اتنی بڑی دلیل ہے کہ لوگ اپنی پڑھی لکھی ویل ایجوکیٹڈ کم عمر لڑکیوں کو کم صورتی کی وجہ سے اکثر بڑی عمر کے مردوں کے ساتھ یا پھر کسی بچے کے باپ کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں۔ حسن اتنی بڑی دلیل ہے کہ شوہر کے ظلم و ستم سہنے کے باوجود کتنی عورتیں خاموشی سے سب برداشت کرتی رہتی ہیں کہ پہلی ہی مشکل سے ہوئی تھی، دوسری کا کیا عالم ہوگا۔ حسن اتنی بڑی دلیل ہے کہ آج کل ہم جنس مخلوق ہی دوسرے کی ذات کی دھجیاں اڑانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتی۔ حسنہ میری جان، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے تو بتاؤ مجھے۔ وہ گاڑی کو سائڈ میں لگاتا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے پریشانی سے بولا تھا۔ میں المیر کی آنکھوں میں پریشانی دیکھ اسے یکدم اپنی بے ساختگی کا احساس جاگا تھا۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اب وہ اس کی حالت دیکھ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نہیں المیر، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ سوری، وہ میں تیزی سے بول کر اس کا گلا رن گیا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، سوری بولنے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ اریبہ نے کوئی بکواس کی ہے تم سے؟ وہ جیسے نتیجے پر پہنچا تھا۔ حسنہ نے نفی میں ہلا کر انکار کیا۔ اگر اس نے تم سے کوئی بکواس کی ہے تو اس کی کسی بھی بکواس پر کان دھرنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئی؟ وہ شیشے چڑھاتا اس کے نقاب کی پن نکالنے لگا تھا جس نے گھبرا کر انکار کرنا چاہا تھا۔ حسنہ کی مزاحمت کو بغیر کسی خاطر میں لائے وہ حجاب کھول چکا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تم اس بیوقوف لڑکی کی باتوں میں آ کر رو رہی ہو حسنہ؟ یہاں دیکھو میری طرف۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر محبت سے پچکارنے لگا تھا۔ اریبہ ایک بیوقوف لڑکی ہے، ماموں مامی کے بھیجا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا ہے، بڑے چھوٹے کی تمیز بھول گئی ہے۔ اریبہ بچپن سے مجھے لائق کرتی ہے، مگر میں نے ہمیشہ اسے بہنوں کی طرح ہی سمجھا۔ اب اس کے دماغ میں کیا فتور سمایا ہوا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی تمہارا ہونا چاہیے۔
دوسرے کو دکھ دے کر خوشی محسوس کرنا کچھ لوگوں کی فطرت کا حصہ ہوتی ہے، اس لیے اب تم قطعی کسی بیوقوف انسان کی وجہ سے آنسو نہیں بہاؤ گی، ٹھیک ہے؟ اس کی پیشانی اپنے لمس سے مہکاتا وہ محبت سے چول لہجے میں بولا تھا، وہ سوری، میں نے آپ کو پریشان کر دیا۔ وہ نادم سی اپنے لہجے کی تلخی پر شرمندہ ہوئی تو اسے مسکراہٹ روکی تھی۔ آپ کی ان بھیگی آنکھوں نے پریشان تو مجھے واقعی کر دیا ہے کہ اب مجھ سے ڈرائیو کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے، مگر خیر آپ کتنی خوبصورت ہیں اس کا عملی ثبوت میں آپ کو گھر جا کر دوں گا، تاکہ آپ آئندہ کسی قسم کی احساس کمتری میں جانے سے قبل 100 مرتبہ اپنی سزا کے بارے میں ضرور سوچیں۔ وہ شریک لہجے میں شوخی سے بولا تو حسنہ نے جھیم مٹانے کے لیے اسے گھورا۔ جی نہیں، مجھے معلوم ہے آپ مجھے کوئی سزا کبھی نہیں دے سکتے۔ اس کے لہجے سے ایمان جھلک رہا تھا۔ دیکھ لیتے ہیں مسز، ویسے آج آپ کی خیر نہیں ہے۔ وہ ڈرائیو کرتا اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتا، شرارت سے باز نہیں آیا تھا، جبکہ وہ آسودگی سے مسکراتی اس کے شانے پر سر رکھتی پلکیں مون گئی تھی۔ وہ واقعی حسن کی ملکہ تھی، اس کے شوہر کی آنکھوں میں رقم محبت اس کے بے پناہ حسین ہونے کی گواہ تھی۔ اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ حسن گورا رنگ اور خوبصورت شکل و صورت کا محتاج نہیں بلکہ